پروکریسٹینیشن کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ یہ ایک کانفلکٹ یا ایک جنگ کا نتیجہ ہے۔ یہ آپ کے بچوں کی تربیت میں آپ کے بہت کام آئے گا اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں۔ ایک آپ کے اندر دماغ کا وہ حصہ ہے جو عقل، شعور، ریشنالٹی، سمجھداری، یہ آپ کے دماغ میں موجود ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، تاخیر کی سائنس، پروکریسٹینیشن کی نیورو بایولوجی، یہ وہ موضوع ہے جو اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک اگلی سیریز میں لے کے چلوں کہ ہم نے پروکریسٹینیشن کو اوورکم کیسے کرنا ہے، اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے اس عادت کو، اس سے پہلے یہ پارٹ جاننا بہت ضروری ہے اور یہ آپ کے بچوں کی تربیت میں آپ کے بہت کام آئے گا اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں۔ دیکھیے، بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پروکریسٹینیشن کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ یہ ایک کانفلکٹ یا ایک جنگ کا نتیجہ ہے۔ یہ جنگ کہیں باہر نہیں ہو رہی، یہ انسان کے دماغ کے ہی دو حصوں کے درمیان ہونے والی جنگ کا ایک نتیجہ ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر یوں تو بے شمار خانے ہیں اور بے شمار اس کی جہتیں ہیں، لیکن دو اس کے ایسے پہلو ہیں جو کہ آپ روزمرہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً ایک آپ کے اندر دماغ کا وہ حصہ ہے جو عقل، شعور، ریشنالٹی، سمجھداری، دور رس چیزوں کے بارے میں جو نتائج پیدا ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں ایک فور سائٹ ہونا، یہ آپ کے دماغ میں موجود ہوتی ہے۔ یہ ایریا ہے جو ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو جس کو سجدے میں رکھتے ہیں، اس کے بالکل پیچھے۔ اس کو ہم پری فرنٹل کارٹیکس بھی کہتے ہیں یا فرنٹل لوب بھی کہتے ہیں۔ دماغ کا یہ حصہ ہمارے ججمنٹ میں کام آتا ہے، فور سائٹ میں کام آتا ہے۔ یہ ہمارے شعور کا ریشنل، عاقل دماغ ہے۔ یہ جو عاقل دماغ ہے، یہ جس سائز میں انسانوں میں ہے اور اس کی جو جتنی کمپلیکسٹیز ہیں، اس کی جتنی اس کے اندر نیورونل پاپولیشن ہے، یعنی جتنے اس کے سیلز ہیں، اتنے فی الحال آج تک کی سائنس نے شو کیا ہے کہ اگر آپ ایک پوری ریسرچ کر لیں کائنات میں، کوئی اور ایسا زیرو نہیں ہے جس کے اندر یہ اس سائز میں موجود ہو جس میں انسانوں میں موجود ہے۔ اور یہ ہمارے دماغ کی لیٹسٹ ایڈیشن ہے، آپ سمجھیں کہ ہمارے ذات کا یہ جو حصہ ہے، دماغ کا یہ جو حصہ ہے جو آپ کی پرسنالٹی ڈٹرمن کر رہا ہے، آپ کے اندر کی مورالٹی ڈٹرمن کر رہا ہے، آپ کا کیریکٹر بنا رہا ہے، یہ حصہ، اس کو ہم نیو کارٹیکس بھی کہتے ہیں یا اسے ہم دماغ کا سامنے کا حصہ یا فرنٹل لوب بھی کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اشرف المخلوقات ہیں تو اس حصے کی وجہ سے ہیں۔ اگر آپ کو انسان کہا جاتا ہے تو اور ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے انسان کہہ کے جانوروں سے، تو اس کی جو نیورو بایولوجیکل وجہ ہے وہ دماغ کا یہ حصہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے دماغ میں سے اس کا جانور ختم ہو گیا ہے، نہیں۔ اس کے اندر کا میمل، اس کے اندر کا جانور دماغ میں موجود ہے اور بہت عرصہ پہلے سے ہے۔ اس حصے کو دماغ کے ہم یہ جو بہت پرانا حصہ ہے، یہ نیو کارٹیکس تو کل کی بات ہے نا، ابھی اس کو چند ملین ایئرز ہوئے ہیں، اور جس کو اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ سال گزر گئے ہیں اس حصے کو، اسے ہم کہتے ہیں لمبک لوب۔ یہ آرکائک ہے، یہ بہت قدیم ہے۔ تو میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک قدیم دماغ ہے اور ایک جدید دماغ ہے۔ جو قدیم دماغ ہے نا آپ کا، اس کے اندر ہیں آپ کے جذبات، اس کے اندر آپ کا پیشن، آپ کے ایموشنز، اور یہ ہر وقت سنتا ہے بات انسٹنکٹ کی، آپ کی جبلتوں کی، اور یہ ہر چیز میں بنیادی طور پر مزہ لینا چاہتا ہے، لطف حاصل کرنا چاہتا ہے، سیٹسفیکشن چاہتا ہے۔ تو اس کے کیا مشاغل ہیں؟ اس کے مشاغل ہیں جن میں اس کو جو محبوب مشاغل ہیں اس کے، وہ ہیں سونا۔ سب سے زیادہ اس کو مزہ آتا ہے سونے میں، اور یہ سونے میں پھر یہ خواب جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ اسی سے نکل کے آتے ہیں۔ اچھا، کھانے میں اس کو بہت مزہ آتا ہے، تو مزے کے کھانے، پسند کے کھانے، اور ان کے اندر ایک تڑکے لگانا اور یہ سب جو کارنامے ہوتے ہیں، یہ اسی حصے کی آپ سیٹسفیکشن کے لیے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جنسی تعلقات قائم کرنا،
اور اس کے اندر ایک لطف اور مزے کی کیفیت پیدا کرنا. دیکھیے جو جانور ہیں وہ یہاں پر یہ حصہ بھی باقی جانوروں سے مختلف ہے. وہ صرف پروکریشن کے لیے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں اپوزٹ جینڈر کے ساتھ, لیکن یہ حصہ جو انسان میں ہے لمبک سسٹم, یہ صرف اپنی نوع کو بڑھانے کے لیے جنسی تعلقات پیدا نہیں کر رہا, بلکہ یہ پلیجر کے لیے بھی سیکشوالٹی اس کے اندر جنریٹ ہوتی ہے. تو یہ اس کی محبوب مشغلے ہیں. اس کے علاوہ مزے کے مشروب, کمفرٹ کریٹ کرنا ہر چیز میں, اور جو خاص بات ہے یہ بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتا ہے. یعنی جیسے بچے کو مزہ چاہیے نا, اور ابھی چاہیے, یعنی وہ رات کے 2:30 بجے اٹھ کے اگر اسے کوئی چیز چاہیے جس سے اس کو مزہ آتا ہے تو پھر اسی وقت چاہیے. یعنی یہ ڈیلے نہیں چاہتا. اس حصے کے اندر ایک اور مقام ہے جو آپ سمجھیں گے اس کا آن آف بٹن ہے. اس کو ہم کہتے ہیں امیگڈلا. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ پروکریسٹینیٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک تو یہ والا جو حصہ ہے جو ہمارا قدیم دماغ ہے یا جذباتی دماغ ہے, یہ ڈومینیٹ کرتا ہے ریشنل برین کو, نیور برین کو, یا اس حصے کو جو ریشنل ہے, جو عقل مندانہ دماغ ہے اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں جذبات. جس شخص پہ یہ حصہ ڈومینیٹ کرے گا وہ پروکریسٹینیٹ کرے گا. تو یعنی وہ اس وقت جب اسے کوئی کام کرنا ہوگا تو وہ کام کرے گا جس میں اس کو زیادہ مزہ آ رہا ہے, اور جس سے انگزائٹی پیدا ہو رہی ہے وہ کام وہ نہیں کرے گا. تو یہ ذرا سی بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے پروکریسٹینیشن کے حوالے سے, کہ اب پروکریسٹینیشن نتیجہ ہے اس جنگ کا جو آپ کا قدیمی دماغ اپنے جدید دماغ کے ساتھ مصروف پیکار ہے, اور نتیجے میں پروکریسٹینیٹ آپ کر رہے ہیں. اور ہر دفعہ جو جیت رہا ہے وہ ہے آپ کا لمبک لوب یا قدیمی دماغ. جذبات جیت رہے ہیں عقل اور شعور سے. شعور کہہ رہا ہے ڈیڈ لائن ہے, شعور کہہ رہا ہے یہ رشتہ بہت نازک ہے, یہ رشتہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ رشتے کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو, اس کے مسئلے کو حل کرو. لیکن جو جذبات ہیں, جو اس کے اندر کی ایک فیلنگ ہے, جو اس کے اندر کا اس کی میں ہے اور ایگو ہے, وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ نہیں, مجھے اس کو سبق سکھانا ہے. تو یہ دیکھا, اور جیت کون رہا ہے, یہ حصہ. اور یہ امیگڈلا جو ہے, اگر آپ سکین کریں ان لوگوں کا جو پروکریسٹینیٹر ہیں تو پتہ چلا کہ ان کا امیگڈلا سائز میں بھی بڑا ہے اور فنکشننگ میں بھی زیادہ ڈومیننٹ ہے. تو یہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ یہ عقل کو بھی اپنے تابع کر لیتا ہے. تو یہ جو آپ نے کئی دفعہ لوگوں کو کہا ہے نا کہ یار تمہاری عقل کو کیا ہوا تھا, تو یہ ہوا تھا, ان کا امیگڈلا ڈومینیٹ کر رہا ہے. تو جب آپ کو حیران ہو جاتے ہیں نا کہ یہ شخص جب اس رشتے میں پھنس گیا یا اس رشتے میں جکڑا گیا تو پھر اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی, اس کو ہر آدمی آگے سمجھا رہا تھا یہ یوں نہیں یوں ہے, یوں نہیں یوں ہے, ایسے نہ کرو, اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بالکل وہ عاجز ہے عقل سے. صرف پروکریسٹینیشن میں نہیں بلکہ وہ اپنے باقی تمام بیہیویئرز میں بھی امیگڈلا ڈومینیٹ کر رہا ہے. اور اب یہاں میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ صرف امیگڈلا کا قصور نہیں ہے بیچارے کا. جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ اتنے عجیب و غریب جذبات ہوتے ہیں. اس کے اندر گلٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, اس کے اندر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا ڈپریشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, خوف کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو یہ جو جذبات ہیں سارے یہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں پروکریسٹینیشن کے اندر. اور ایک اور ایریا ہے کہ جب جذبات یہاں سے فور برین میں یا جو فرنٹل برین ہے اس میں جا رہے ہوتے ہیں تو جس رستے سے گزر کے جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انٹیریئر سنگولیٹ گائرس یا کارٹیکس. تو اس میں سے گزرتے ہوئے اہتمام یہ ہوتا ہے کہ ان کی کچھ وہ صفائی ستھرائی کر کے اور پھر پریزنٹ کرے گا. تو یہ کام بھی اچھی طرح سے نہیں ہو پاتا. پتہ ہی نہیں لگنے دیتے یہ جذبات کے کس طرح کی تباہی یہ کرنے والے ہیں. تو وہ جو فور سائٹ والا خانہ ہے وہ کام ہی نہیں کرتا, اور چونکہ وہ پیرالائز ہو جاتا ہے اور یہ اسے ڈومینیٹ کر لیتا ہے یہ جو ہمارا آپ کا پریمیٹیو برین ہے, تو پھر نتیجے میں پروکریسٹینیشن ہوتی ہے. اس کا مزہ بہت آتا ہے وقتی طور پہ. سو گئے نا پھر آپ وہ کام کرنے کی بجائے, پھر آپ نے کوئی فلم لگا لی نا جس سے آپ کو بہت لطف آ رہا ہے, یا جس سے آپ کی کوئی بنیادی سی انسٹنکٹ جو ہے وہ جاگ جائے گی اور وہ سیٹسفائی ہو جائے گی, تو جو کام ہے وہ رہ گیا. یہ ہے سرکٹری. تو نتیجے میں جو ریوارڈ پاتھ وے ہے وہ بہت پکا ہو جاتا ہے جس کے اندر ڈوپامین کے لیولز. تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ کام آخر وقت میں پینک
میں کرنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت باڈی میں ایڈرینلین پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو ایڈرینلین رش ہے وہ بھی ایڈکٹیو ہے، اس کی بھی ایک ایڈکشن ہے. تو پھر بعض لوگوں کی یہ عادت ہو جاتی ہے کہ جب تک وہ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ رسک لے کر کوئی چیز نہ کریں اس وقت تک انہیں لطف ہی نہیں آتا. سو دے بیکم واٹ وی کال ایڈرینلین چنکیز. سو دیکھا آپ نے یہ کتنا کمپلیکس ایشو ہے اور اس کے اندر کیا کیا سرکٹریز انوالو ہیں. اگر یہ تمام پہلوؤں پر اگر اب آپ زیادہ کانفیڈنٹ اور ریلیکسڈ فیل کر رہے ہیں اور اس کو سمجھ گئے ہیں تو میرے لیے میرا کام بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، جس وقت ہم اگلی ویڈیوز میں آپ سے ذکر کریں گے ہاؤ ٹو اوور کم پروکریسٹینیشن.